السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بات کریں گے نئے صوبے، نیا ویژن، قرآن و سنت، ریاست طیبہ اور خلافہ علی منہاج النبوہ کی روشنی میں۔ بڑا اہم موضوع ہے اور یہ گزشتہ کئی عرصے سے نئے صوبوں کی ڈیولوشن پلان کی بات ہو رہی ہے کہ نیا ویژن اور عوام تک رسائی انصاف کی، سہولیات کی، بنیادی ضروریات کی ممکن کیسے بن سکتی ہے۔ تو بحمد تعالیٰ پوری ریسرچ کے ساتھ ہسٹورک پرسپیکٹو میں کریٹیکل انالیسز وتھ ڈیو ریفرنسز آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ڈیولوشن انٹو اسمالر امپرووڈ مینجمنٹ اسٹرکچر آف 10 to 12 پروونسز، کہ 10 سے 12 پروونسز جو ہیں وہ اسٹرکچر امپرووڈ ہو مینجمنٹ کا۔ اس کے لیے مقصد کیا ہے؟ اسمالر مینجمنٹ یونٹس ود ٹیکنیکل ایکسپرٹس، ان یونٹس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوں اس ڈومین کے، اس سبجیکٹ کے، مینیجنگ دا ڈپارٹمنٹ، جو ڈپارٹمنٹس کو مینیج کریں انسٹیڈ آف انڈیویژول ود نو ایجوکیشن اینڈ نو ایکسپیرئنس۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی تعلیم نہیں ہے، ایکسپرٹیز نہیں ہے، ایکسپیرئنس نہیں ہے، اس کو لگا دیا جائے۔ آغاز کرتا ہوں میں بنیادی طور پہ قانون کی۔ قانون جو ہے وہ قانون الہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائن لا۔ یہ بیس سمجھیں، جو حاکم و محکوم دونوں کے لیے یکساں مؤثر ہے، یعنی جیسا قانون حاکم کے لیے ہے ویسا ہی محکوم کے لیے ہے۔ ڈسکریمنیٹری لا ہے ہی نہیں ڈیوائن کمانڈمنٹ میں۔ نہ ملکوں کی تقسیم ہے اس میں، نہ قوموں کی تفریق ہے۔ ملک جو ہے وہ ملک اسلام ہے اور قوم امت محمدی ہے۔ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن اسلامک ماڈل میں امت محمدیہ ہے۔ تو اگر عرب و عجم میں فرق ہے تو نسل کا ہے، زبان کا ہے، رسم و رواج کا ہے، مگر قانون معاش اور محاسب یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ کوئی عربی مسلمان ہو یا اجمی ہو، سب پہ قرآن و سنت یکساں لاگو ہوگی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ خلاق عالم نے اپنے کلام مقدس میں عصبیت، قوم اور اخوت کے باب میں جو کچھ فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں، اِذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جب تم آپس میں دشمن تھے، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اس نعمت کی وجہ سے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہاں بنعمتہ سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات نے مہاجرین اور انصار کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ تو اب یہ کانفلکٹ مینجمنٹ، یہ لیڈرشپ کی ایوالومنٹ وہ قرآن مجید کی روح سے حضور کی ذات ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اب آئیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست طیبہ ہے اس میں مرکزی حکومت تھی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ تھے، آپ ملٹری کمانڈر بھی تھے، ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اور آپ کے ماتحت عرفاء، نقباء، نجباء، عاملین، یہ پارلیمنٹ تھی۔ اس میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی تھے، یہ آپ کی شورا بھی تھی، ان سے مشورہ بھی کرتے، رائے میں شریک کرتے۔ پھر اس کے علاوہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ آپ نے مختلف صوبوں کے عاملین، جسے گورنر، والی یا اقلیم کہا جاتا ہے، وہ متعین کیے۔ اگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملٹری ایکسپرٹیز زیادہ ہیں تو انہیں کمانڈر بنایا۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ کوالٹیز زیادہ ہیں تو انہیں منتظم بنایا۔ سیدنا عمر فاروق اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے تو انہیں وہ رول دیا۔ سیدنا عثمان کی جنروسٹی تھی تو سبجیکٹ کے مطابق رول دیا۔ سیدنا علی علم، قضاء، بریوری تھی تو انہیں اس فیلڈ میں ایکسپرٹ بنایا مختلف جگہوں پہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں چونکہ ریاست طیبہ کی مرکزی حکومت تھی، باقی صوبوں میں اس طرح نام تو نہیں تھے لیکن عاملین، نجباء، نقباء ضرور تھے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن و سنت کی بنیاد پر حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پھر آگے جائیں خلفاء کے دور میں۔ خلفاء کے دور میں صوبائی حکام، گورنرز ہوتے تھے۔ خلیفہ کے نمائندے کے طور پر گورنر، جنہیں والی یا امیر بھی کہا جاتا ہے، وہ مقرر تھے۔ یہ گورنر صوبے کے انتظام، ایڈمنسٹریشن گورنر کے ذمہ تھی۔ یہ اسلامک خلافہ ماڈل بتا رہا ہوں۔ امن و امان، ٹھیک ہے، پیس، بیت المال یعنی خزانہ، ٹریجری، فائنینشل مینجمنٹ ان کے سپرد تھی، اس کی نگرانی کرتے تھے۔ تو گویا خلافہ ماڈل میں گورنر کے ذمے مرکزی طور پہ 3 کام ہوتے تھے جو مرکزی حکومت اسے تفویض کرتی تھی۔
نمبر ایک ایڈمنسٹریشن آف دیٹ پروونس، نمبر دو پیس کو انشور کرنا، مائنورٹیز کے رائٹس، ایک انوائرمنٹ پیسفل ہو، اور تیسرا فائنینشیل مینجمنٹ، زیرو ٹالرنس فار کرپٹ پریکٹسز. یہ تین کام بنیادی تھے. پھر اختیارات کی تقسیم میں مالیات، فائنینشیل مینجمنٹ، صوبائی خزانے سے محصولات جمع کر کے مرکز کو بھیجا جاتا اور صوبے کے اخراجات کا انتظام ہوتا. یعنی صوبے کا گورنر جو ہوتا تھا وہ مالیاتی تقسیم ایسے ہوتی کہ جو بھی محصولات صوبے کی آمدنی آتی وہ صوبے کے لوگوں پہ بھی خرچ ہوتی اور مرکز کو بھی بھیجی جاتی. عدل و قضا، مقامی عدالتوں کا نظام. صوبوں میں مقامی عدالتیں بھی تھیں، اور وہ عدالتیں صرف ڈسٹرکٹ کورٹ نہیں تھیں، میونسپل کورٹس نہیں تھیں، ٹاؤن کورٹس اور یو سی لیول پہ عدالتیں مسجد میں لگتی تھیں. وہاں کے لوکل ڈسپیوٹ وہاں مینیج ہوتے تاکہ مرکزی عدالت پہ بوجھ کم ہو. ہمارے ہاں 28 لاکھ مقدمات پینڈنگ ہیں. ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں خلافہ ماڈل کی طرف آئیں، ٹاؤن کورٹس بنائیں. مسجد کا رول یہاں امپورٹنٹ ہے. کمیونٹی سینٹر، دارالقضاء اسے اس درجہ دیں، اور دعویٰ اکیڈمی سے جو ایکسپرٹ اسلامک لاء کے مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے لوگ وہیں پہ وہ قاضی کا رول پلے کریں. آپ دیکھیں معاشرہ کیسے بدلتا ہے. پھر بڑے مقدمات اور اپیلیں مرکز میں سنی جاتی. جو بڑے ڈسپیوٹ ہوتے اس کے لیے مرکزی عدالت کی طرف. یہ ہوتا ہے کنیکشن پروونس کا مرکز کے ساتھ. کتنا خوبصورت ماڈل ہے. پھر فوج، صوبے میں دفاع کے لیے فوج رکھی جاتی. آج کہتے ہیں جی کور کمانڈرز ہیں فلاں شہر میں، فلاں صوبے میں، وہ شہروں میں بسے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، فوج کا کیا کام ہے. خلافہ ماڈل میں صوبے کے ڈیفنس کے لیے پرائمری فورس وہ فوج ہوتی تھی، لیکن مرکزی فوج کا حصہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے جی ایچ کیو ہے، مختلف سیکٹر کمانڈرز ہیں، وہ پارٹ ہوتے. اس کا یہاں سے جو حکم آتا اس کی تنفیذ ہوتی. امن و امان کا قیام، دہشت گردی کے خلاف کیسے لڑنا ہے. تو عین افواج پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ اسی خلافہ ماڈل کے تحت ہی چل رہی ہے. سیدنا صدیق اکبر، آپ کے دور میں فتوحات، سلطنت وسیع ہوئی تو فتنوں سے نمٹنے کے لیے، انتظام بہتر کرنے کے لیے آپ نے گورنر مقرر کیے. اور سیدنا صدیق اکبر کے دور میں 4 سے 5 صوبے تھے، چونکہ ابتدائی دور تھا. اب میں صوبے گنواتا ہوں. سیدنا عمر نے نظام کو مزید مستحکم کیا تو نئے صوبے بنائے، اور ہر صوبے کے لیے امیر اور گورنر، ایک قاضی، ایک عسکر اور فوج کا انتظام کیا. ہر صوبے میں ایک عساکر جند ہوتا تھا، بٹالین ہوتی تھی جو صوبے کے دفاع کے لیے ہوتی. سیدنا عثمان و علی کے دور میں یہ نظام جاری رہا، فتنوں کی سرکوبی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. سیدنا عمر کے دور میں ابتدائی طور پر 8 صوبے تھے، جو بعد میں تقریباً 11 پروونس تھے، جن میں شام، مصر، عراق، فارس، ٹھیک ہے، یمن، بحرین وغیرہ. پھر سیدنا عمر نے 22,51,030 مربع میل پر حکومت کی، اور مکران بلوچستان بھی جو ہے وہ آپ کی ٹیریٹری میں شامل تھا. 11 بڑے فوجی مراکز اور حصوں میں آپ نے ملک کو تقسیم کیا. کہتے فوجی مراکز. سیدنا عمر کی سنت اور اولیات ہیں کہ ملک 11 ملٹری زونز میں تقسیم تھا، ملٹری یونٹس سے وہاں دفاع کے لیے. اب آپ کو پتہ چلا ریاست کا اندرونی اور بیرونی دفاع کتنی پریورٹی تھی خلفائے راشدین کی. اب ان میں دیکھیں مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، مصر، دمشق، حمص، اردن اور فلسطین شامل تھے، جہاں پر باقاعدہ فوجی چھاونیاں قائم تھیں. مرکزی شہروں میں فوجی چھاونیاں قائم تھیں. کنٹونمنٹ کا کیا کام ہے جی؟ صدر میں، شہروں میں. سیدنا عمر نے مرکزی شہروں میں فوجی چھاونیاں قائم کی اور فوجیوں کی رہائشی کالونیاں قائم کی. ریزیڈینشل کالونیز آف ملٹری کمانڈرز وہ سیدنا عمر کی اولیات میں سے ہے. ہمیں کوئی بھاشن نہ دے، میں ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. پھر بڑے استبل خانے جس میں 4000 گھوڑے ہم وقت تیار رہتے تھے، جنگی ہتھیار. آج بھی گھوڑے ہماری فوج کے وہ پالتے ہیں، وہ سنت مصطفیٰ ہے، خلفاء ہے، ٹریڈیشن ہے، لیکن اب اس کی جگہ جدید ٹیکنالوجی میزائلوں نے لے لی ہے. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 15 صوبے، سیدنا عمر کے دور میں 11، پھر یہ ایکسپینڈ ہوئے 15. قبرص و افریقہ بھی آپ کے سلطنت میں شامل ہو گئے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں 15 سے 20 پروونسز تھے. یہ ڈیولوشن پلان بڑھتا گیا، کم نہیں ہوا. جتنی آبادی بڑھی، سلطنت وسیع ہوئی، وسائل، اس کے مطابق صوبوں کو کیا گیا. پھر اگر ہم دیکھیں خلافت عثمانیہ میں سلیمان اعظم کے دور میں تقریباً
21 ولایات عربی میں جسے صوبے کہتے ہیں، اور 250 سنجق یعنی اضلاع تھے۔ خلافت عثمانیہ کا ماڈل دیکھ لیں، اس میں 21 صوبے اور 250 اضلاع تھے۔ انتظامی تقسیم ایالت اور بعد میں ویالت کے نام سے مشہور ہوئی۔ خلافت عباسیہ میں 12 سے 25 صوبے تھے۔ خلافت بنو امیہ سندھ بھی صوبہ تھا اور 15 سے لے کر 25 صوبے تھے۔ خلافت فاطمیہ مصر میں فوجی اور انتظامی اضلاع میں منقسم تھی۔ مصر مرکز تھا، شمالی افریقہ، تیونس، رقادہ، مہدیہ، سسلی کا علاقہ، یہاں 10 سے 15 صوبے تھے۔ خلافت اندلس اسپین میں قرطبہ، غرناطہ، ولیہ، خائن، اربونیہ، یہ 5 سینٹرل پروونسز تھے۔ صرف صوبہ قرطبہ میں 12 اضلاع تھے ایک صوبے میں۔ پھر موحدین کی خلافت میں شمالی افریقہ، مراکش، الجزائر، تیونس، اندلس، غرناطہ، اشبیلیہ، مالکا، قرطبہ، مراکش، طلسمان، فاس، قاہرہ، غرناطہ، 13 صوبے تھے یہ موحدین کی خلافت میں۔ پھر آگے آئیں اگر تو مغلیہ سلطنت اکبر کے دور میں 12 صوبے تھے، جن میں کابل، لاہور، ملتان، دلی، آگرہ، اودھ، الہ آباد، بنگال، مالوا، اجمیر اور گجرات شامل ہیں۔ پھر اورنگزیب عالمگیر کے دور میں 20 صوبے تھے اور بعد میں ان کی تعداد 64 تک چلی گئی۔ اب آگے آتے ہیں ترکیہ، موجودہ جو خلافت عثمانیہ کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، یہ 81 صوبوں پر مشتمل ہے، 81 پروونسز۔ اب یہاں سے میں ڈیبیٹ اکیڈیمیکلی کمپیریٹیولی دیکھتا ہوں، نیریٹو ہمارا دلائل پہ ہے۔ 957 اضلاع ہیں جی 81 صوبوں میں۔ صوبہ قونیہ، مولا روم جہاں آپ کا مدار ہے وہ بھی ایک صوبہ ہے۔ 9 کروڑ آبادی والا ملک اور اس کے صوبے ہیں 81۔ 25 کروڑ والا ملک پاکستان، صوبے ہیں 4۔ دلیل سے بات کر رہا ہوں، کمپیریٹیو انالیسس۔ 9 کروڑ والا ملک، 81 صوبے، 957 اضلاع۔ اب آ جائیں، پاکستان کی آبادی ہے 24 کروڑ 15 لاکھ 2023 کے مطابق۔ شہری آبادی ہے 38، دیہی ہے 61۔ دیہات میں 61% لوگ ہیں، بلدیاتی نظام سرے سے ہے ہی نہیں جو ریاست طیبہ اور خلافت میں ہوتا تھا، عاملین نقبا ہوتے تھے۔ تو آپ نے 61% آبادی کو بنیادی ضروریات انتظامی سٹرکچر سے بالکل دور رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک MNA، میں مثال دیتا ہوں، مری کا حلقہ ہے، کوہالہ سے شروع ہوتا ہے کلر سیدہ تک، MNA پورا 5 سال ہر روز حلقے میں پھرتا رہے تو پورا حلقہ وزٹ نہیں کر سکتا۔ نہ بلدیاتی نظام ہے، نہ انتظامی یونٹس ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر پنجاب کی آبادی 12 کروڑ 76 لاکھ، سندھ 5 کروڑ 56 لاکھ، KP کے 4 کروڑ 8 لاکھ، بلوچستان 1 کروڑ 48 لاکھ، ٹھیک ہے، یہ آبادی ہیں۔ ترکیہ کا کل رقبہ 7,83,562 مربع کلومیٹر، جو 3,02,535 مربع میل بنتا ہے۔ اب سنیں، پاکستان کا رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر، جو 3,40,509 مربع میل، یعنی ہم ترکیہ سے 1.5 لاکھ مربع میل زیادہ ہیں۔ ان کے 81 صوبے ہیں، 7 لاکھ مربع میل پہ ہمارے 4 ہیں۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فیکٹس آج تک آپ کو نہیں بتائے گئے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے 30 اضلاع ہیں اور ترکیہ کے جیسے میں نے بتایا کہ 957 اضلاع ہیں، اور اندازہ لگائیں کہ 9 کروڑ آبادی والے ملک کے 957 اضلاع ہیں، 25 کروڑ آبادی والے ملک کے 130 اضلاع ہیں۔ کدھر 957 کدھر 130؟ یہ کیوں حقائق چھپائے جائے؟ یہ 2023 کے مطابق۔ پھر قرآنک پرسپیکٹو میں دیکھیں، آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہوں، قرآن نے علاقوں، اقوام اور جغرافیائی مقامات کا ذکر کیا ہے۔ ڈیولوشن پلان قرآن کے اندر بھی موجود ہے، جیسے بلاد، علاقے، وہذا البلد الامین، قرآن میں کہا اس امن والے شہر کی قسم اٹھائیے۔ تو سب سے پہلے پیس پریورٹی ہے، پیس اینڈ کو ایگزسٹنس، یہ قرآن کہتا ہے۔ ملک امن کے قیام پر چلتے ہیں، بنیاد ہے۔ جو آج افواج پہ چیختے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، اتنی فوج حالانکہ محدود وسائل میں کام کرے۔ پھر اقوام، قومیں، قرى، بستیاں، القرى مکہ کو کہا، یہ ڈیولوشن پلان کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ممالک، مختلف لوگوں کے حکمران، ان کی حالت دار، اور اس کو بیان کیا ہے۔ قرى، بستیاں، جیسے سورہ یوسف میں کتنی بستیاں جو ہلاک ہوئیں، ولیجز، ٹاؤن، میونسپل کارپوریشنز، وہ تھیں تو قرآن نے ان کا ذکر کیا۔ پھر بلاد، علاقے، سورہ اعراف میں وہ بستیوں کے وارث بنائے گئے۔ بستیوں کا وارث،
اس کا مطلب ہے ولیجز کا بھی وارث اور امیر ہوتا ہے. یہ ڈیولوشن پلان ہے. یہ جب تک آپ صوبے نہیں بڑھائیں گے, اضلاع نہیں بڑھائیں گے, بلدیاتی نظام نہیں نیچے تک گراس روٹ لیول تک جائیں گے, وہ حکم الہی کی خلاف ورزیاں ہیں. بستی کا وارث یہ قرآنی آیت ہے. پھر ممالک سورہ نساء میں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کو لوٹا دو. اب یہ جو سارا میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے, اس سے کیا ہوگا؟ سیاسی جماعتوں کی اجارہ داری کا خاتمہ ہوگا. اسلام میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. سیاست قرآن و سنت کے تابع ہے. لیٹ می کلیئر ون تھنگ, آپ کی سیاست کا ماخذ, مبدا اور بنیاد قرآن و سنت ہے, اور اس کا پریکٹیکل ماڈل ریاست طیبہ اور خلافت راشدہ ہے. ہمیں مغرب کا, جمہوریت کا, جبر کا بھاشن نہ دیں. 77 سال سے خودکشیاں, خود سوزیاں ہو رہی. اب مغرب جمہوریت سے جان چھوڑا رہا ہے اور آپ اس کو لپیٹے ہوئے ہیں, اس کمبل کو. عوام تک رسائی آسان ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نقبا نجبا ہوتے تھے. بلدیاتی اداروں کا قیام, جیسے سیدنا علی نے, سیدنا عمر نے میونسپل کمیٹیز کے ذریعے امپاور کیا تھا لوگوں کو. عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی وہ عاملین انشور کرتے ہیں اور مرکز کو جواب دہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, خلیفہ جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. عوامی رابطے کا استحکام, عوام سے کنیکٹیویٹی بڑھ جاتی. نئے انتظامی یونٹس کے قیام سے لوگوں میں خوشحالی, اعتماد, امن و امان, تعلیم, صحت, یہ معیار زندگی بلند ہوتا ہے. جیسے نقیب, عامل, نجیب, امیر, ولی, کاتب, قاضی, عسکر. تو جب آپ نئے صوبے بنائیں تو اس میں 8 لوگ لازمی ہونے چاہیے. یہ سنت مصطفیٰ ہے. وہ کیا؟ ایک نقیب ہو, آپ اسے ناظم کہہ لیں, چیئرمین کہہ لیں. ایک عامل ہو, اسے آپ جو ہے ایڈمنسٹریٹر کہہ لیں. نجیب ہو, نجیب سے مراد وہ شخص جو متقی ہو, ویژنری ہو, شرفاء میں سے ہو, ڈسپیوٹ مینیج کرے. امیر ہو, جو ان کا ریپریزنٹیٹیو ہو, ان کی بات اوپر تک پہنچائے. ولی ہو یا گورنر اسے کہتے ہیں, جو ان سب کا ہیڈ ہوگا. کاتب ہے, جو فائنینشیل مینجمنٹ جتنی بھی ہے حساب کتاب رکھے. قاضی ہو, جو ہر مسجد میں بیٹھ کے فیصلے کیا کرے. عسکر ہو, ایک بٹالین چھاونی ہو, اس کو کور کمانڈر کہیں, اس کے نیچے جتنے بھی ہیں وہ صوبے کا امن و امان انشور کرے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام میں ایک ہی سیاسی جماعت ہے, اگر ہے بھی تو وہ خلافت راشدہ ہے. آج میں خدا ہی حل کر دیتا ہوں, کیونکہ سیاست کی بنیاد قرآن و سنت ہے. اس کا اجراء, تنفیذ اور ارتقاء وہ خلافہ علی منہاج النبوہ پہ مکمل ہوا. ایک ہے قانون ساز, وہ اللہ کی ذات ہے, قرآن ہے, اور پھر اس قانون کی تشریح اور نئی قانون سازی رسول اللہ نے کی. پھر اس کی عملداری ریاست طیبہ اور خلافت راشدہ میں ہوئی. پھر تنفیذ و اجراء آپ رائج کریں, اس کو انفورس کریں. اور پھر ترقیاتی کام, جزا و سزا, قضاء و عدل, اور مسجد کے کردار کی فعالیت. یہ پورا سٹرکچر تکمیل پاکستان نے, چیئرمین تکمیل پاکستان سعد نذیر صاحب نے 1.5-2 سال پہلے دے دیا تھا خلافت کا, جس میں عاملین کا, قاضی حسبہ کا, قاضی مظالم کا, پولیس کا, بلدیاتی اداروں کا سٹرکچر, فوج کا, اور آپ کی پارلیمنٹ جو شورا ہے اس کا, اور اصحاب اللوقت جو اس میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ, تمام مسالک کے لوگ, ایک ایک ریپریزنٹیٹیو, جوڈیشری سے ایک ہوگا, ملٹری سے کے ریپریزنٹیٹیوز اس میں ہوں گے, تینوں افواج کے سب, اور ان سب کو ایک خلیفہ ہیڈ کرے گا. تو ہمارے پاس پروپورٹ اسٹریٹجیز ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ خلافت ماڈل سے صوبوں کے قیام اور اس کی ناگزیریت اور اس کے فوائد پہ آپ سے گفتگو کروں. یہ پالیسی لے کے آگے چلیں تاکہ کرپٹ پریکٹسز والے, اجارہ داری والے, اس بیوروکریسی سے, سیاسی جماعتوں سے, وڈیرہ شاہی سے, اشرافیہ سے, یہ جو سیاسی معاشے ہیں ان سے جان چھوٹے. پیسہ عوام کا ہوتا ہے, ٹیکس پیئر کا, ان تک نہیں پہنچتا. جب آپ یہ ماڈل لائیں گے, ڈیولوشن پلان ہوگا, ایک تو اکاؤنٹیبلٹی آسان ہوگی یونٹس, دوسرا مینجمنٹ آسان ہوگی. اس وقت صوبے اتنے بڑے بڑے ہیں, اضلاع حلقے اتنے بڑے بڑے ہیں, تو ہر جگہ تک رسائی ممکن نہیں ہے. تو چھوٹے یونٹس میں بانٹیں گے تو ڈیولوشن پلان کے لیے ایکسیس ٹو پبلک بڑی آسانی سے ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ ہے خلفاء. تو اس کو آگے لے کے چلیں تو پاکستان بہتر, باوقار, خوشحال ملک بنے گا, اور انشاءاللہ تعالی عالم اسلام کی قیادت کے قابل ہوگا. اندر کی چیزیں ہم ٹھیک کر لیں, بیرونی دشمن سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. سبجیکٹ اسپیشلسٹ آگے آئیں, اپنی اپنی کنٹریبیوشن دیں, اور اس ملک کو کی تعمیر و ترقی میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم مزید سربلند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.